السلام علیکم، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد شمیم۔ آج ہم حروف مقطعات کیا ہیں حصہ دوم کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور میرے ساتھ موجود ہیں اسپیکر قرآنی اسکالر انجینئر محمد طفیل شاد صاحب۔ آج وہ حصہ دوم پہ روشنی فرمائیں گے، تو حاضر ہے خدمت ہیں آپ کے یہاں اسپیکر قرآنی اسکالر انجینئر محمد طفیل شاد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 23 سپٹمبر ہے، سن ہے 2022 اور دن ہے جمعے کا۔ میں ہوں محمد طفیل شاد۔ حاضرین و سامعین السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع پہلے کے ساتھ منسلک ہے، اس کے متعلقہ ہے، لیکن اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ حروف مقطعات کے الگ الگ مفاہیم۔ اس سے پہلے تو اس امر کی وضاحت کی گئی تھی کہ قرآن کریم میں آمدہ حروف مقطعات اپنے اپنے پورے الفاظ سے قطع کردہ پہلے حروف ہیں، اور چونکہ ہر ایک کے بعد رسول کے نام یا تو کسی فعل امر کے ساتھ کوئی حکم دیا گیا ہے، اور یا کا ضمیر مخاطب کے ساتھ آپ کو خطاب کیا گیا ہے۔ بس یہ سب رسول سلام علیہ کے وہ القاب گرامی ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخاطب کر کے اپنا پیغام اپنے بندوں تک پہنچایا ہے۔ اب رہا سوال حروف مقطعات کے مطالب و مفاہیم کا، تو جواباً عرض ہے کہ جس طرح سی کا مفہوم ملٹری ڈپارٹمنٹ ہی بتا سکتا ہے کہ کمانڈر ان چیف کا مخفف ہے، اور ڈی ایس پی کا مفہوم کی وضاحت محکمہ سول ہی کر سکتا ہے کہ یہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس کا قائم مقام ہے۔ اس طرح قرآنی حروف مقطعات کا مفہوم صرف قرآن کریم سے ہی دریافت کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ اس ٹاپک کے ابتدا میں ہم سن چکے ہیں کہ حرف مقطع سین کی مفہوم خود قرآن کریم نے متعین کیا ہے، سید۔ اب باقی حروف مقطعات کا مفہوم آئینہ قرآنیہ میں یہ آپ ملاحظہ کریں گے، آپ سماعت کروائیں گے۔ یاد رہے کہ حروف مقطعات اگرچہ 29 صورتوں کے شروع میں آئے ہیں، لیکن بعض مقطعات چونکہ بتکرار وارد ہوئے ہیں، مثلا الف لام میم، یہ 6 صورتوں کے شروع میں، الف لام را یہ 5 صورتوں میں، طا سین میم یہ 2 صورتوں میں، اور ہا میم یہ 6 صورتوں کی ابتدا میں آئے ہیں۔ اس لیے حروف مقطعات کی تعداد 14 ہے، لہذا بالترتیب 14 نمبروں میں ان کے قرآنی مفاہیم خود آیات قرآنیہ کی روشنی میں حاضر خدمت ہیں۔ اس میں پہلا الف لام میم، یہ 4 حروف ہیں۔ الف لام میم چونکہ مشددہ ہے، جن کے ساتھ 6 صورتوں
البقرہ، آل عمران، عنکبوت، روم، لقمان اور سجدہ کے شروع میں رسول کو مخاطب کیا گیا ہے۔ الف سے امین، لام سے لین القلب، میم سے مرسل اور میم ثانی سے محمد مراد ہے۔ یہ حروف بالترتیب مذکورہ الفاظ سے قطع کردہ پہلے حروف ہیں اور اپنے اپنے پورے لفظ کے قائم مقام ہیں۔ ثبوت کے لیے اب ہم شروع کرتے ہیں۔ الف، الف سے امین مراد ہے۔ قرآن کریم شاہد ہے کہ اللہ کے سب نبی رسول یہ امین تھے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء میں متعدد رسولوں کو خود انہی کے الفاظ میں امین بتا کر قرآن کریم میں قیامت تک کے لیے محفوظ کر رکھا ہے۔ سیدنا نوح نے قوم سے کہا، انی لکم رسول امین، 26/107۔ اور بعین ہی یہی جملہ سیدنا ہود کی طرف سے 26/125، 26/125 میں سیدنا صالح کی طرف سے، اور 26/143 میں سیدنا لوط کی طرف سے، 26/162 میں اور سیدنا شعیب کی طرف سے، 26/178 میں موجود ہے۔ تو یہ مذکورہ بالا قرآنی شواہد اور لا نفرق بین احد من رسلہ 2/285 کے مطابق اللہ تعالیٰ کے جملہ نبی رسول امین تھے، اور چونکہ انکا لمن المرسلین 36/3 کے الہی ارشاد کے مطابق رسول سلام علیہ بھی رسولوں میں سے ایک تھے، لہذا آپ بھی امین ہیں۔ اور چونکہ الف لام میم رسول کے القاب گرامی ہیں، فلہذا الف لام میم میں الف اپنے پورے لفظ امین کا قطع کردہ پہلا حرف ہے اور اسی کا قائم مقام ہے۔ اب لام سے لین القلب مراد ہے۔ آپ لین القلب تھے۔ اللہ کا پیغام جب اللہ کے رسول اس کے بندوں تک پہنچاتے تو سرکش لوگ رسل انبیاء پر قسم قسم کی پھبتیاں کستے اور تانے دیتے۔ چنانچہ قرآن کریم کہتا ہے کہ رسول سلام علیہ کو مفتری، ساحر، کاہن اور مجنون وغیرہ کے برے القاب سے ملقب کر کے آپ کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ جب مخالفین مجلس رسول میں آتے تو ان کا انداز کلام اس قدر تمسخر و تضحیک کا مرقع ہوتا کہ اگر آپ متین و متحمل مزاج نہ ہوتے تو برہم ہو جاتے اور لوگ مجلس سے اٹھ کر چلے جاتے، لیکن آپ اس قدر تحمل مزاج اور نرم دل، لین القلب اور واقع ہوئے تھے کہ آپ کو شاعر، کاہن، دیوانہ اور مفتری کی پھبتیاں برہم نہیں کر سکتی تھی۔ اس چیز کی وضاحت میں آپ کے متعلق ارشاد ہوتا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا
ولو کنتا فظن غلیظ القلب لا لنفدو من حولک 3/159۔ صاحب قرآن اللہ کی رحمت سے لوگوں کے لیے آپ لین القلب یعنی نرم دل ہیں۔ اگر آپ غلیظ القلب سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کی مجلس سے بھاگ جاتے۔ غور کیجئے گا سامعین کرام، یہاں آپ کی صفت غلیظ القلب کی ضد لین القلب بیان ہوئی ہے۔ پس حروف مقطعات الف لام میم میں لام اپنے پورے الفاظ لین القلب کا پہلا قطع کردہ حرف اور انہی کا قائم مقام ہے۔ اگلا لفظ ہے میم۔ میم سے مراد ہے مرسل۔ الف لام میم کا میم اول لفظ مرسل کا قطع کردہ پہلا حرف اور اسی کا قائم مقام ہے۔ آپ کا مرسل ہونا اور آیت ذیل سے ثابت ہے انکا لمن المرسلین 36/3۔ میم ثانی سے مراد محمد، حمد در حمد کیا ہوا۔ الف لام میم کا میم ثانی لفظ محمد کا پہلا قطع کردہ حرف ہے۔ محمد کے معنی ہے حمد در حمد کیا ہوا، بے حد تعریفوں والا۔ یہ بھی آپ کا لقب گرامی ہے جو کثرت استعمال کی بدولت آپ کا نام مشہور ہو چکا ہے۔ قرآن کریم نے آپ کا نام نامی اور اسم گرامی احمد بتایا ہے۔ سیدنا عیسیٰ سلام علیہ کے الفاظ میں قرآن کریم میں یہ مذکور ہے۔ یہ 61/6 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد۔ وہ وقت قابل ذکر ہے جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں، تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے آ چکی ہے، اور ایک رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ غور کیجئے سامعین کرام، قرآنی شہادت کے مطابق آپ کا اسم گرامی احمد ہے، اور محمد چونکہ آپ کے القاب کی فہرست میں مذکور ہے، اس لیے قرآنی رہنمائی کے مطابق آپ کا لقب گرامی ہے۔ یاد رہے کہ اس سے ہماری غرض کوئی نئی بحث کھڑی کرنا نہیں، بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ قرآن کریم اس امر کی رہنمائی کرتا ہے کہ جب لفظ محمد کا کسی دوسری زبان میں ترجمہ کیا جائے تو اس کی معنی اجاگر کیے جائیں۔ محمد بمعنی حمد در حمد اور تعریف در تعریف کیا ہوا۔ المختصر الف لام میم کے الف سے مراد ہے امین، لام لین القلب، میم اول سے مراد مرسل، اور میم ثانی سے مراد ہے محمد، حمد در حمد کیا ہوا۔ سلام علی الف لام میم۔ اب دوسرا لفظ ہے الف لام میم صاد۔ اس کا مفہوم، یہ 5 حروف ہیں جو صرف سورہ اعراف کے شروع میں آئے ہیں۔ پہلے 4 حروف کی وضاحت یہ اوپر
ہم نے کر دی ہے۔ آخری حرف جو ہے سواد، یہ صاحب الناس اور صاحب قرآن کا پہلا قطع کردہ حرف اور انہی کا قائم مقام ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے 53/2 میں فرمایا تھا ما ضل صاحبکم، اس میں قوم ضمیر جمع مذکر مخاطب آئی ہے جو زمانہ رسالت سے لے کر قیامت تک کے مخاطبین سے خطاب کرتی چلی جائے گی۔ فلہذا صاحبکم کی قرآنی خبر کے مطابق آپ صاحب الناس یعنی دنیا انسانیت کے ساتھ مونس و غمخوار، اور پیشتر عرض کیا جا چکا ہے کہ 7/158 کے مطابق آپ قیامت تک کی نوع انسانی کے رسول تھے، کیونکہ آپ کے بعد کوئی نبی رسول آنے والا نہیں، اور قیامت تک کی نوع انسانی کے ساتھ آپ کی مذکورہ مصاحبت صرف اور صرف اس کتاب مقدس کے واسطے سے ہی قائم ہے اور قائم رہے گی، جو قیامت تک کے لوگوں کے پاس اپنے صحیح متن کے ساتھ پہنچنے والی ہے۔ یعنی قرآن کریم اس لیے ثابت ہوا کہ آپ سلام علیہ صاحب الناس بھی ہیں اور صاحب قرآن بھی ہیں۔ لہذا الف لام میم سواد میں الف سے امین، لام سے لین القلب، میم اول سے مرسل، میم ثانی سے محمد، اور سواد سے صاحب قرآن اور صاحب الناس مراد ہے۔ سلام علی الف لام میم سواد۔ تو سامعین کرام، آج جو موضوع ہے حروف مقطعات کے الگ الگ مفاہیم، آج کی محفل میں یہاں تک ہی، اور اس سلسلے کو ہم اگلی سیٹنگ میں بھی انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، وما علینا الا البلاغ، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی دوسری نشست حصہ دوم حروف مقطعات کیا ہیں اپنے اختتام کو پہنچی۔ جلدی انشاءاللہ تیسری نشست کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔